کافی دیر تک ملاقات کرنے کے بعد جب ہم دونوں کی ملاقات ختم ہوئی تو ثمینہ میڈم میرے سینے کے اوپر سر رکھ کر آرام کر رہی تھیں۔ شیرو، اب بتائیں گی آپ اتنی ایکسائٹیڈ کیوں تھیں؟ ثمینہ میڈم: تمہاری وجہ سے۔ شیرو: میری وجہ سے؟ وہ کیسے؟ ثمینہ میڈم: یو آر مائی لکی بوائے۔ جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو زندگی ہی بدل گئی ہے۔ اب تو لگ رہا ہے جیسے وہ ہر خوشی جو مجھ سے روٹھ گئی تھی وہ واپس میرے تک آ رہی ہے۔ شیرو: میں کچھ سمجھا نہیں۔ ثمینہ میڈم: پتہ ہے آج کیا ہوا؟ شیرو: بتائیں۔ ثمینہ میڈم: آج کالج میں روزینہ مجھ سے ملنے آئی تھی۔ وہ میرے گلے لگی اور دیر تک روتی رہی۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ سچ میں وہ بدل گئی ہے اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ بھائی اور منّے کے بعد میں نے انہی بچوں میں تو خود کو بڑی کیا تھا، یا یوں کہو ان بچوں کے سہارے ہی میں خود کو سنبھال پائی تھی، مگر وقت نے مجھ سے ان کو دور کر دیا تھا، اور دیکھو اب پھر سے وہ میرے پاس آ گئے۔ شیرو: یہ منا کون ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں بتایا آپ نے۔ ثمینہ میڈم: میرا بھتیجا منا، بڑے بھائی کا بیٹا، بہت کیوٹ تھا اور میں اسے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے ہی اس کا یہ نام رکھا تھا۔ میرے لیے تو وہ میرا کھلونا تھا جس کے ساتھ میں گھنٹوں کھیلا کرتی تھی، مگر ایک ایکسیڈنٹ میں سب ختم ہو گیا۔ اتنا کہتے ہوئے ثمینہ میڈم کی آنکھوں میں پانی آ گیا تو میں نے ان کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ شیرو: جو کچھ ہو چکا اسے یاد مت کیجیے، سوائے دکھ کے کچھ نہیں ملے گا۔ آج جو سامنے ہے اسے پیار کیجیے۔ روزینہ سے کیا بات ہوئی آپ کی؟ ثمینہ میڈم: وہ پھر سے مجھے گھر چلنے کو کہہ رہی تھی اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے بہت مس کرتی ہے۔ وہ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے پرمیشن مانگ رہی تھی۔ شیرو: تو کیا کہا آپ نے؟ ثمینہ میڈم: میں نے کہہ دیا کہ جب چاہے آ سکتی ہے، پر اس کے ماں باپ اور ناصر نہیں آنے چاہئیں۔ شیرو: اور ثمینہ میڈم اور اسماء بھابھی سے بھی میں ملنا چاہتی ہوں، ان کی دونوں بیٹیوں سے بھی۔ میں بہت خوش ہوں، تم نے پھر سے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی ہیں۔ کبھی مجھے خود سے الگ مت کرنا۔ شیرو: کبھی بھی نہیں۔ ہاں، کہیں آپ مجھ سے دور نہ ہو جانا اپنے رشتہ داروں کے آتے ہی۔ ثمینہ میڈم افسردہ لہجے میں: دوبارہ کبھی ایسا سوچنا بھی مت، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، ورنہ وہ تو پہلے بھی یہیں تھے۔ میں سب کو چھوڑ سکتی ہوں پر تمہیں نہیں۔ ثمینہ میڈم کو سنجیدہ ہوتا دیکھ کر میں ان سے پیار کرنے لگا۔ شیرو: آئی لو یو۔ اچھا، اب مجھے جانا ہے، آج ایک فنکشن پر جانا ہے تو جلدی جانا ہوگا، ابھی تیار بھی ہونا ہے جا کر۔ ثمینہ میڈم: یہیں تیار ہو جاؤ نا، کپڑے تو ہیں تمہارے یہیں پر۔ شیرو: شادی کا فنکشن ہے تو سوچ رہا ہوں اس حساب سے کپڑے پہن کر جاؤں۔ کپڑے معید کے گھر پر پڑے ہیں تو وہاں جانا ہی ہوگا۔ ثمینہ میڈم: کم سے کم تو میرے ساتھ نہا تو سکتے ہو نا۔ شیرو: لگتا ہے ابھی من نہیں بھرا آپ کا۔ ثمینہ میڈم: تم سے تو کبھی بھی من نہیں بھر سکتا۔ شیرو: تو چلو پھر ساتھ میں نہاتے ہیں، پر یاد رکھنا مجھے جلدی جانا ہے۔ ثمینہ میڈم: ٹھیک ہے،
پھر میں اور سمینہ میڈم نہانے لگے۔ میرا دل دوبارہ ملاقات کرنے کا کر رہا تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر روحی کو وعدہ کیا تھا تو میں بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے جلدی سے نہا کر دوسرے کپڑے پہنے اور محیط کے گھر واپس چلا گیا۔ آنٹی نے میرے لیے کچھ 3 پیس وغیرہ لیے تھے جو میں نے کبھی پہنے نہیں تھے۔ انہی میں سے ایک پہن کر میں تیار ہو گیا۔ جب میں تیار ہو کر نیچے آیا تو آنٹی میری تعریف کرنے لگیں اور مجھ سے لپٹ گئیں۔ ادھر 8 بجنے سے پہلے ہی ڈاکٹر روحی کی کال آ گئی۔ ڈاکٹر روحی تیار ہو؟ شیرو: میں تو تیار ہوں، پر لگتا ہے آپ تیار نہیں ہوئی ابھی۔ ڈاکٹر روحی: میں بھی تیار ہی ہوں، ویسے تو مجھے میک اپ وغیرہ کرنا اچھا نہیں لگتا، پر آج تمہارے ساتھ جا رہی ہوں تو تھوڑا ٹائم لگانا پڑا۔ بس 10 منٹ میں پہنچ رہی ہوں، تم باہر آ جانا۔ شیرو: ٹھیک ہے، آپ آ جاؤ۔ آنٹی: کب تک آؤ گے اور جا کس کے ساتھ رہے ہو؟ شیرو: وہ ڈاکٹر روحی ہیں نا، ان کے ساتھ۔ ان کے گھر والے جا نہیں سکتے تھے تو انہوں نے مجھے چلنے کو کہا، ان کی سہیلی کی شادی ہے۔ اب انہوں نے میرا اتنا خیال رکھا تھا، اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ آنٹی: کہیں وہ تم پر فدا تو نہیں ہو گئی؟ شیرو: ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھے اپنا دوست سمجھتی ہے بس۔ آنٹی: دوستی سے ہی پیار شروع ہوتا ہے، ویسے وہ تو ہے بھی خوبصورت، اگر بات بنے تو بنا لو۔ شیرو: نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آنٹی: اچھا، واپس کب تک آؤ گے؟ شیرو: اب یہ تو پتہ نہیں کیونکہ جانا دور ہے۔ ہاں، دیر تو ہو ہی جائے گی۔ آنٹی: ٹھیک ہے، مجھے بتا ضرور دینا کب تک آنا ہے۔ شیرو: جی ٹھیک ہے۔ ہماری باتیں چل ہی رہی تھیں کہ پھر سے میرا فون بجا۔ ڈاکٹر روحی کی کال تھی، مطلب کہ وہ باہر آ چکی تھیں۔ میں نے آنٹی سے گلے مل کر اجازت لی اور باہر نکل گیا، جہاں ڈاکٹر روحی گاڑی میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ جب میں گھر سے باہر آیا تو سامنے گاڑی میں ڈاکٹر روحی موجود تھی۔ میں سائڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا اور جب میں نے ڈاکٹر روحی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہر وقت سادہ سی رہنے والی ڈاکٹر روحی آج بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ بلیک کلر کے 1 پیس لانگ گاؤن میں وہ کمال لگ رہی تھیں۔ سفید دودھ سا گورا رنگ کالے کپڑوں میں بجلیاں گرا رہا تھا، اوپر سے کھلے بال، لال لپسٹک اور ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کے لیے کافی تھیں۔ مجھے اپنی طرف ایسے دیکھتے ہوئے پا کر وہ شرما گئیں۔ ڈاکٹر روحی: ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہلی بار دیکھ رہے ہو کیا؟ شیرو: پہلی بار ہی دیکھ رہا ہوں، آپ پہلے ہی اتنی خوبصورت تھیں اور آج تو قیامت لگ رہی ہیں۔ آئی ایم سوری، وہ منہ سے نکل گیا، بٹ یو آر لکنگ گارجیس۔ ڈاکٹر روحی شرماتے ہوئے: تھینکس، ویسے تم بھی آج کمال کے لگ رہے ہو، ان کپڑوں میں تو بالکل ہیرو لگ رہے ہو۔ شیرو: کہیں بھی آپ کے مقابلے میں نہیں ہوں، آج تو لوگوں کا قتل کرنے والی ہیں آپ۔ ڈاکٹر روحی: اتنی بھی تعریف مت کرو میری، یہ تو بس تمہاری وجہ سے تیار ہوئی ہوں، ورنہ مجھے شوق نہیں ہے۔ شیرو: میری وجہ سے؟ ڈاکٹر روحی: وہ اب تم ساتھ جا رہے ہو تو میں نے سوچا اگر سمپل بن کر گئی تو لوگ کہیں گے کیسی لڑکی کسی کو ساتھ لے آیا اپنے۔
شیرو: لیکن مجھے وہاں کون جانتا ہے؟ البتہ اب لوگ اتنا ضرور کہیں گے، حور کے ساتھ لنگور آ گیا۔ ڈاکٹر روحی: منہ نہ توڑ دوں گی، جو ایسا کہے گا۔ تم کیا ہو یہ میں جانتی ہوں، اور کوئی جانے یا نہ جانے۔ اب چلیں، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ شیرو: چلے میڈم، اب تو سب آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ویسے بھی ڈرائیو آپ نے کرنی ہے، میں تو بس بیٹھ کر آپ کو دیکھوں گا۔ ڈاکٹر روحی: صرف دیکھو گے، بات نہیں کرو گے؟ شیرو: وہ تو کر ہی رہا ہوں۔ ویسے آپ کے تو سب دوست آئیں گے وہاں، کوئی نہ کوئی آپ کو پسند کر کے پرپوز کر ہی دے گا۔ ڈاکٹر روحی منہ بناتے ہوئے: مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم اپنی بات کرو۔ شیرو: میں کیا بات کروں، میں تو بس آپ کی بات کروں گا۔ ڈاکٹر روحی: آج پتہ چلا کہ تم فلرٹ بھی کرتے ہو۔ شیرو: میں شاعر تو نہیں، مگر اے حسین، جب سے دیکھا میں نے تجھ کو، مجھے شاعری آ گئی۔ ڈاکٹر روحی: نائس سانگ سنا ہے میں نے۔ شیرو: اب شاعری تو مجھے آتی نہیں، تو بس یہی کر سکتا ہوں۔ ڈاکٹر روحی: آئی لائک اٹ، مجھے بھی یہ پسند ہے۔ شیرو: تو کچھ آپ بھی سناؤ۔ ڈاکٹر روحی: میں؟ شیرو: کیوں آپ نہیں سنا سکتے؟ میرے لیے کچھ تو سنائیں۔ کچھ دیر ڈاکٹر روحی چپ، کچھ سوچتی رہیں اور پھر گنگنانے لگیں۔ ڈاکٹر روحی: چاہا تو بہت، نہ چاہیں تجھے چاہت پر مگر کوئی زور نہیں۔ دل ہی تو ہے، تم پہ آ ہی گیا، دل کا کوئی قصور نہیں۔ گانا گاتے ہوئے بیچ بیچ میں ڈاکٹر روحی مجھے دیکھ لیتیں، اور جب ہماری نظریں ملتیں وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگتیں۔ شیرو: واؤ، آپ تو اتنا اچھا گاتی ہیں، پہلے پتہ ہوتا تو اتنے دن ہسپتال میں رہا آپ کے ساتھ انتاکشری ہی کھیل لیتا۔ ڈاکٹر روحی: چلو، جو وقت گزر گیا اس کی کیا بات کرنی، فی الحال تم بھی کچھ سناؤ۔ ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے ایک دوسرے کو سانگ سناتے۔ تقریباً 1 گھنٹے میں شادی والی جگہ پہنچ گئے۔ یہ آبادی سے دور ایک بہت بڑا فارم ہاؤس ٹائپ کا پیلس تھا، جو دور سے اندھیرے میں جگمگا رہا تھا۔ بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ امیر لوگوں کا فنکشن ہے۔ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے کے بعد جب ہم گاڑی سے باہر نکلے تو ایک بار پھر سے میری نظر ڈاکٹر روحی پر جم گئی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑی کسی سپر اسٹار ماڈل جیسی لگ رہی تھیں۔ گھٹنوں کے نیچے سے گاؤن ایک سائیڈ میں کٹ تھا، جس میں سے ان کی ٹانگوں کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہائٹ کچھ زیادہ ہی لگ رہی تھی آج، مطلب انہوں نے ہیل پہنی ہوئی تھی، اور جب وہ چل کر میرے پاس آئیں تو ان کی چال سے یہ کنفرم بھی ہو گیا، ماڈل جیسے ریمپ پر چلتی ہے ایسے ہی وہ مٹک مٹک کر چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر روحی: کیا ہوا پھر سے، اب ایسے کیوں دیکھی جا رہے ہو؟ شیرو: اب کیا کروں، میں خود کو روک ہی نہیں پا رہا دیکھنے سے۔ آپ کہیں سے بھی ڈاکٹر تو لگ ہی نہیں رہیں۔ ڈاکٹر روحی: تو کیا لگ رہی ہوں؟ شیرو: سپر اسٹار ماڈل، یا یوں کہہ لو کہ فلم کی ہیروئن۔ نہیں نہیں، آپ تو مس ورلڈ لگ رہی ہیں۔ ڈاکٹر روحی: ہا ہا ہا، کمال ہو تم بھی، پتہ نہیں کیا کیا خطاب دیے جا رہے ہو۔ اب چلیں یا ابھی کچھ اور بھی بتانا ہے؟ شیرو: اب میں کیا کروں، جو دیکھ رہا ہوں
وہ بول رہا ہوں۔ ڈاکٹر روحی: اچھا ٹھیک ہے، اب اندر چل کر شادی اٹینڈ کر لیں یا یہیں کھڑے رہنا ہے؟ شیرو: چلیں۔ میں پلٹ کر آگے بڑھنے لگا تو ڈاکٹر روحی نے مجھے روکا۔ ڈاکٹر روحی: اب ایسے ہی جاؤ گے کیا؟ شیرو: مطلب؟ ڈاکٹر روحی: ہم دونوں یہاں ساتھ میں آئے ہیں نا، تو سب کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے۔ شیرو: تو پھر کیسے چلنا ہے؟ ڈاکٹر روحی: ایسے۔ اب چلو۔ ڈاکٹر روحی نے میری بغل سے ہاتھ نکال کر میرا ایک بازو پکڑا اور اپنے ایک ہاتھ میں چھوٹا سا بلیک پرس تھاما اور ہم آگے بڑھ گئے۔ مجھے یہ سب الگ الگ لگ رہا تھا۔ ایک عجیب سی ایکسائٹمنٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ہم جیسے ہی لان میں داخل ہوئے تو سب کی سب نظریں ڈاکٹر روحی پر جم گئیں۔ میری طرح ان کا بھی میٹر جام ہو رہا تھا ڈاکٹر روحی کو دیکھ کر۔ شیرو: دیکھیے، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر روحی: مجھے کیا؟ میں کسی کو نہیں دیکھ رہی۔ شیرو: ہم جیسے چل رہے ہیں لوگ غلط سمجھ لیں گے۔ ڈاکٹر روحی: تم لوگوں کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں اور میں خوش ہوں تمہارے ساتھ۔ ہم چلتے ہوئے کچھ آگے گئے تو 3-4 لڑکے جو ڈاکٹر روحی کے ہی ہم عمر ہوں گے اور 2 لڑکیاں آپس میں کھڑی باتیں کر رہی تھیں۔ جیسے ہی ان کی نظر ڈاکٹر روحی پر گئی تو ان کی باتیں رک گئیں اور سب ڈاکٹر روحی کو ہی دیکھنے لگے۔ وہ دونوں لڑکیاں ڈاکٹر روحی کو دیکھ کر ان سے ملنے آگے بڑھیں، جبکہ ان لڑکوں کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ پہلی لڑکی: ہیلو روحی، واؤ، پلیزنٹ سرپرائز، آخر تم آ ہی گئیں، اور کیا لگ رہی ہو یار، بالکل ماڈل۔ دوسری لڑکی: سچ میں یار، تمہیں تو ایسے دیکھا ہی نہیں کبھی، تم تو پہلے ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھیں اور آج سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ ڈاکٹر روحی شرماتے ہوئے: ایسا کچھ نہیں ہے، میں آتی کیسے نہ، میری دوست کی شادی ہے۔ ویسے تم لوگ کیسی ہو، کہاں ہوتی ہو آج کل؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔